أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اور ڈرو تم اللہ سے کہ ایک دوسرے سے تم سوال کرتے ہو اس کے نام کے ساتھ، اور ڈرو رشتہ داری کو کاٹنے سے، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے. سورۃ النساء کی پہلی آیت مبارکہ کا یہ دوسرا حصہ ہے. پہلے حصے میں بھی تقوی کا حکم دیا گیا اور آخری حصے میں بھی تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے. پہلے حصے میں فرمایا کہ اتقو، ڈرو تم اپنے رب سے. کیوں ڈریں بھائی؟ کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے ہم ڈریں؟ تو دو وجہ بیان فرمائی. پہلی وجہ ربکم، وہ تمہیں پال رہا ہے. وہ اگر اپنے نظام کو تم سے ہٹا دے تمہاری تربیت ختم ہو جائے گی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ الذی خلقکم، تم تھے ہی نہیں، وجود بھی اسی نے ہی تمہیں کیا ہے؟ عطا کیا ہے. دو احسان ذکر کیے. ایک یہ ہے کہ وہ تمہیں وجود دینے والا ہے، دوسرا وجود دینے کے بعد تمہیں دنیا میں کیا ہے؟ پالنے والا ہے. لہذا ان احسانوں کا تقاضا ہے کہ اتقو، تم مجھ سے کیا کرو؟ ڈر جاؤ. اب آیت کے آخری حصے میں پھر فرمایا واتقوا اللہ، ڈر جاؤ تم کس سے؟ اللہ سے. اور یہاں پر ایک اور نعمت کا اس نے تذکرہ کیا ہے. شاید ترجمے سے آپ کا ذہن کسی اور طرف گیا ہو، لیکن اس میں اور بات ہے. فرمایا ڈرو تم اس اللہ سے الذی تساءلون بہ، جس کے نام کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. جس کے نام کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو؟ سوال کرتے ہو. جس کے نام کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو. سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا کہ جس کے نام کے بغیر تمہارا اپنے معاملات میں گزارا چل ہی نہیں سکتا، تو جس کے نام کے اوپر تمہارے معاملات حل ہوتے ہیں، تو اس بات کا تقاضا ہے کہ واتقوا اللہ، پھر تم اس سے کیا ہے؟ ڈر جاؤ. سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پر شاید آپ کے ذہن میں تو صرف یہی بات ہو کہ فقیر لوگ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے نام پر ہمیں کیا ہے بھائی؟ وہ تو مفسرین نے یہاں پر ذکر ہی نہیں کیا. ویسے آپ اس کو اس میں لے سکتے ہیں. سمجھ آئے گی جناب والا؟ لیکن اصل اس کی عنوان کی مناسبت سے جو مفسرین نے باتیں ذکر کی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، چونکہ اس صورت کا مرکزی عنوان اور دعویٰ کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ. اور پھر اصلاح معاشرہ میں جو ہائیڈنگ قرآن نے دی ہے وہ کیا ہے؟ عورت کی اصلاح. وہ کیا ہے؟ عورت کی اصلاح. سمجھ آئے گی نا؟ یہ معاشرے کی اور گھر کی بنیاد ہے. اب مفسرین فرما رہے ہیں کہ دیکھو، کوئی بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جب اس کے گھر کے معاملات کے اندر خرابی ہونے لگتی ہے، گھر کے معاملات بگڑنے لگتے ہیں، تو پھر اپنی بیوی سے بھی بعض اوقات کہنا پڑتا ہے اللہ دا نام ان.
کیا کر رہی ہے تو، سمجھ آئے گی؟ کیونکہ شاید آپ نے یہ سمجھو نا کہ یہ صرف فقیروں کے لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ کے نام پر ہمیں کیا ہے کچھ دے دو، سمجھ آئے گی؟ پھر باپ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے خدا دا نام منو، کیڑے پاس سے جاندے پے ہو، سمجھ آئے گی جناب والا؟ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا نام لو، کیا کر رہے ہو جناب والا؟ گھر کا نظام تم تباہ کر رہے ہو جناب والا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے نام کے بغیر جب تم آخر میں اس کے نام کی اپیل کرتے ہو، باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے، خامند اپنی بیوی سے کرتا ہے، بیوی اپنے خامند سے کرتی ہے، اولاد اپنے والدین سے کرتی ہے کہ ابا جی اللہ دا نام منو، ہن کوئی تہاڈی عمر ہی ہے یہ جو کام کرن دی، سمجھ آ گئی؟ اور اولاد اپنے والدین کو کہتی ہے۔ تو مفسرین فرما رہے ہیں کہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر کے معاملات میں آخر میں جس کے نام کے ذریعے سے اپیل کر کے اپنے معاملے کو حل کروانے کی کوشش کرتے ہو، شروع میں بھی اتقوا، اس سے ڈر جاؤ تاکہ وہ نوبت بھی نہ آئے۔ تو سمجھ آئیے بات؟ اس کا تعلق فقیروں کے ساتھ تو مفسرین نے ذکر ہی نہیں کیا، سمجھ آئیے؟ کیونکہ شاید ہمارے ذہن میں یہ آئے کہ یہ فقیروں کے بارے میں ہے جو ہماری دکانوں پر آتے ہیں، ہمارے مکانوں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نام پر کچھ کیا ہے بھائی دے دو، اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، سمجھ آئے گی جناب؟ تو مفسرین فرما رہے ہیں کہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے معاملات کے اندر، اپنے گھر کے معاملات کے اندر یہ ایسی باتیں ہیں جن کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ اپنی اولاد سے اس کے نام کی اپیل کرتا ہے، اور اب خامند اپنی بیوی سے اس کے نام کی آخر میں اپیل کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ روزمرہ زندگی کے اندر میں نے اور آپ نے کسی سے حق لینا ہو اور وہ تھوڑی سی پس و پیش کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈر یار، اسا کو تیرے نال بھیڑا کیتا ہے جناب والا، خدا دا نا ہی تعلق دا کوئی خیال کر، ہم نے کوئی آپ سے برا تو تھوڑا کیا ہے، ہم نے آپ کو ضرورت کے وقت میں پیسہ دیا ہے، ضرورت کے وقت میں آپ کو چیزیں دی ہیں، اب تم ہمارا حق ہمیں کیا ہے واپس نہیں کر رہے، سمجھ آئے گی جناب؟ تو گھریلو معاملات کے اندر بھی جب وہ بگڑنے لگتے ہیں تو ان کی درستگی کے لیے آخر میں اپیل کس کے نام کے ساتھ کی جاتی ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور کسی سے اپنا حق لینا ہو تو وہاں پر بھی اپیل کس کے نام سے کی جاتی ہے؟ اللہ کے نام سے کی جاتی ہے۔ اچھا، اگر آپس میں جھگڑا پڑ جائے، سمجھ آئے گی جناب؟ وہ کہتا ہے میں نے نہیں دینا، ہم کہتے ہیں ہم نے دینا ہے، تو آخر میں ہم کیا کہتے ہیں کہ پھر کس کے نام کی قسم اٹھا؟ اللہ کے نام کی قسم اٹھا، پھر بھی اس کا نام آتا ہے۔ اچھا، اگر آپس میں جناب والا کوئی کسی کے ساتھ عہد کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، تو وہ پھر کیا کہتا ہے؟ بھائی اللہ کے نام کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں بھائی؟ معاہدہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں عدالتوں کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر جو مسائل ہوتے ہیں ان کے آخر میں پھر کس کے نام کو لایا جاتا ہے؟ اللہ کے نام کو لایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں، بیوی کے ساتھ معاملات ہوں، بچوں کے ساتھ معاملات ہوں، مالی معاملات ہوں، جب آخر میں اس کا نام آتا ہے اور اس کے نام کے ذریعے سے تم اپنے مسئلے کے حل کے لیے مخلوق خدا سے آپس میں اپیلیں کرتے ہو، تو بہتر یہ ہے کہ شروع میں یا ایھا الناس سارے ڈر جاؤ تاکہ نہ وہ نوبت آئے اور نہ اپیل کرنے کی ضرورت پیش ہے، سمجھ آئے گی؟ لیکن بہرحال دنیا کا نظام کچھ اس طریقے کے ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ یا ایھا الناس، جب یا ایھا الناس اتقوا کے اوپر نہیں آ رہا تو پھر گھر میں بھی نظام خراب ہو رہے ہیں، پھر مالی معاملات میں بھی خراب ہو رہے ہیں، پھر جناب مختلف چیزوں کے لین دین کے اندر بھی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو مفسرین فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میری ذات سے ڈر جاؤ۔ ڈرنے کی دلیل کیا ہے؟ میرے نام کے بغیر تمہارے معاملات چل ہی نہیں سکتے، اگر چل سکتے ہیں تو چلا کر دکھا دو، سمجھ آئے گی جناب؟ کوئی آدمی ہے جو اس قسم کی اپیلیں نہ کرتا ہو؟ کیوں جی بولو تو صحیح یار۔ اور حکمران کر رہے ہیں عوام سے کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، کچھ تو خیال کر لو جناب، سمجھ آئے گی جناب؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ فرماتے ہیں میرا حق بنتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، اور میں جو تمہیں اپنی ذات سے ڈرانے کا کہہ رہا ہوں تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ بھی تمہارا اپنا ہے، فائدہ بھی کیا ہے؟ تمہارا اپنا ہے۔ اور ایک اور انداز سے مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں دیکھو کہ آدمی کے جتنے بھی معاملات ہیں، ہاں وہ دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، ان میں بھی بڑے بڑے لوگ ایک دوسرے سے اللہ کے نام پر کیا کرتے ہیں؟
سوال کرتے ہیں. فرماتے اس میں ذکر ہے یا ایھا الناس کا. کہتے اس میں سب سے پہلے تم مشرکین عرب کو دیکھ لو کہ جب انہوں نے بیت اللہ بنایا تھا تو پھر لوگوں سے مال کس کے نام پر مانگا تھا؟ اللہ کے نام پر مانگا تھا. فرمایا تمہارے دنیاوی معاملات ہوں تب، تمہارے دینی معاملات ہوں تب. اب دیکھو نا، مشرکین عرب بے شک شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن کچھ چیزوں کو وہ بھی اللہ کے لیے کیا کرتے تھے؟ خاص مانتے تھے. بیت اللہ کو سمجھتے تھے کہ یہ کس کا مرکز ہے؟ اللہ کا مرکز ہے یا اللہ کا گھر ہے. اور جب انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی تو اس کے لیے بھی انہوں نے مال بڑے بڑے لوگوں نے ایک دوسرے سے مانگا تھا. اور کس کے نام پر مانگا تھا؟ اللہ کے نام پر. تو اللہ کے نام پر مانگتے ہوئے کوئی شرم والی بات نہیں ہے. سمجھ گی؟ دین کے نام پر، اللہ کے نام سے. اب دیکھو مشرکین مکہ کتنے بڑے سردار تھے، کتنے بڑے جناب والا مالدار اور کتنے بڑے لوگ تھے، مگر انہوں نے اللہ کے نام پر مانگا. اور کیا کہا کہ جو اللہ کے نام پر دینا ہے وہ ہم نے حلال لینا ہے، اس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو. جس کی وجہ سے جنہوں نے بیت اللہ کو دیکھا ہے، یہ جو حتیم ہے جگہ، یہ اسی وجہ سے باہر نکلی ہوئی ہے جناب والا کہ اس وقت ان کے پاس وہ جو حلال مال تھا جو اللہ کے نام والا تھا وہ کیا ہو گیا تھا؟ کم ہو گیا تھا. سمجھے گی جناب والا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو میرے نام کے بغیر جن چیزوں کو تم دین سمجھتے ہو، یہود کو دیکھ لو، نصارہ کو دیکھ لو، ایمان والوں کو دیکھ لو. مسجد نبوی میں بیٹھنے والے اس بات پہ غور کر لیں کہ تم نے مختلف حوالوں کے ساتھ جتنے مہاجرین آ رہے ہیں ان کے لیے بات کرنی ہو تب، جہاد کے لیے بات کرنی ہو تب، تو الذی تساءلون بہ، تمہارے دنیاوی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، میرے نام کے بغیر تمہارا کام چل سکتا نہیں ہے. سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے نام کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو نا، وہی نام والا تم سے کہہ رہے ہیں اتقوا اللہ، کہ مجھ سے کیا کرو؟ ڈر جاؤ. سمجھ آئے گی جناب والا؟ اور فرمایا اگر مجھ سے تم ڈر جاؤ گے تو اس میں فائدہ بھی کوئی میرا نہیں ہے، فائدہ بھی کیا ہے؟ تمہارا اپنا ہے. دیکھو نا، یہ اتقوا کے اوپر کیوں اتنا زور لگایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آگے اصلاح معاشرہ کے جتنے قوانین آ رہے ہیں ان کی تمہید اور ان کی بنیاد یہ مسئلہ ہے. اگر اتقوا نہیں آئے گا تو پھر کسی صورت میں بھی معاملات حل ہو سکتے ہیں. سمجھے گی جناب؟ اب آگے دیکھیے ذرا، یہ اس کی بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. یہ وہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے نا کہ کوئی فقیر ہمارے پاس آ جائے اور وہ کہے کہ اللہ کے نام پر کیا ہے کچھ دے دو، وہ تو اور چھوٹی بات، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، معاملات کے حوالے کے ساتھ. فرمایا دنیاوی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، جن کے ذریعے سے تمہارے دینی معاملات چلتے ہیں، دنیاوی معاملات چلتے ہیں، تو تم لوگوں سے میرا نام لے کر سوال کرتے ہو، اور لوگ، بہت سارے لوگ میرے نام کے احترام کی وجہ سے تمہارے ساتھ پھر معاملات کر لیتے ہیں. تو جب میرے نام کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے اور تم لوگوں سے کہتے ہو اللہ سے ڈرو، خدا کا نام لو، یہ کرو وہ کرو، جب تو اس قصے سے ثابت ہو گیا کہ اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، وگرنہ معاملات حل ہو